يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل ساتویں پارے میں سورہ المائدہ اس کا بقیہ حصہ ہے اور اس کے بعد سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ کچھ عیسائی اور اہل کتاب نرم دل والے، خیر خواہی والے اور مسلمانوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے والے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی آیات کو سماعت کرتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدم، آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے کہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ عیسائی اور وہ اہل کتاب ہیں کہ جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ آپ جب فارس سے چلے، منڈیوں میں بکتے بکاتے مدینہ میں پہنچے اور وہاں سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ جو بھی پادری نے مجھے نشانیاں بتائیں اگر اس انسان میں نظر آتی ہیں تو یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اور اس سے مراد نجاشی بھی ہیں۔ جب یہ مسلمان ہجرت حبشہ کی طرف اپنا ارادہ کر کے نکلے تو مشرکین مکہ بھی پیچھے پیچھے حبشہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ ہمارے بگوڑے لوگ ہیں۔ نجاشی نے دونوں طرف سے بات سنی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بات کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ہمارا عرب کا معاشرہ انتہائی گرا ہوا معاشرہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں عبادت کا طریقہ بھی سکھایا، اخلاق بھی، تمیز بھی، تہذیب بھی، یہ ساری چیزیں ہمیں دیں۔ پھر اس کے بعد جعفر طیار کی باتیں سننے کے بعد نجاشی جب ان کی باتوں سے مطمئن ہو گیا تو مشرکین مکہ نے شکایت لگائی، کہا بات نہیں بنی تو چلو ایسے بات بنا لیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ گستاخ بھی ہیں۔ کہا کس کے گستاخ ہیں؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، چونکہ نجاشی وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ سارا پیش کیا۔ نجاشی نے جب یہ ساری بات سنی تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا یہ تنکا جس طرح نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان، جو مقام ان لوگوں نے بیان کر دیا ہے، نہ عیسیٰ اس سے زیادہ ہے اور نہ ہی اس سے کم ہے۔ اور جب یہ قرآن مجید کی آیات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے بارے میں کوئی ایسی کارروائی کی نہ اجازت دیتا ہوں، نہ میں تمہاری حمایت کرتا ہوں، یہ یہاں پہ رہیں گے اور ہم انہیں پناہ دیتے ہیں۔ نجاشی بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں تو یہ حبشہ والے بھی مدینہ میں پہنچ گئے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ نجاشی فوت ہو چکا ہے، وہاں پہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے، تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام آپ نکلے، آپ نے غائبانہ نماز جنازہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس کی ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کی بات کرتا ہے، قسمیں اٹھانا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے قسم اٹھانے کی، اللہ کی قسم میں یہ کام کرتا ہوں، اللہ کی قسم۔ قسم کے بارے میں ایک عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ قسم اللہ رب العالمین کی ہی اٹھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم اٹھاتے ہو، تم میں سے کوئی بندہ بھی قسم اٹھانا چاہے تو وہ اللہ کی اٹھائے۔ جو باپ دادا کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ لوگ کعبے کی قسم اٹھاتے تھے، والکعبہ، کعبے کی قسم۔ آپ نے کہا یہ غلط ہے، کہا کرو ورب الکعبہ،
काबा के रब की कसम। और इसी तरह हमारे यहाँ हमारी खवातीन बच्चों को गोद में उठाया होता है और बच्चों की कसम उठा देती हैं, अपने दूध पिलाने वाले बच्चों की, जिन्हें दूध पिलाया जा रहा है, या वालिदैन की कस्में उठाई जाती हैं। हम एक दूसरे को गैरुल्लाह की कस्में डालते हैं, ये गलत है। हम सिर्फ अल्लाह की कसम उठाएंगे। हाँ, अल्लाह वो खालिक है, वो जिसकी चाहे कसम उठा दे। वश्शम्सी वज़ुहाहा, वो कुरान मजीद में सूरज की कसम उठाए, वो चांद की कसम उठाए, वो जमीन व आसमान की कसम उठाए, वल असर, वो असर के वक्त की कसम उठाए, जमाने की कसम उठाए। अल्लाह जिसकी चाहे कसम उठाए, लेकिन अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह के जो बंदे हैं, वो सिर्फ अल्लाह ही की कसमें उठाए। कसम कुछ होती है आदतन, कुछ बंदों को आदत पड़ जाती है, बार बार कसम उठाते हैं। ये आदत अच्छी तो नहीं, लेकिन ऐसी कसमों का एतिबार भी नहीं, और अल्लाह ताला ने इससे दरगुजर किया है। दूसरी कसम होती है कि जो झूठी कसम होती है, इंसान झूठ पे कसम उठा रहा होता है, बात झूठी कह दी, एतिबार और यकीन दिलाने के लिए झूठी कसम उठाता है, तो ये झूठी कसम पे कफारा नहीं है, बल्कि इस पे इंसान तौबा करेगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि इंसान झूठ पर हो, और कसम का मतलब होता है कि मद्दे मुकाबिल मुखातब को यकीन हो जाए कि इस बात में सच्चाई है, लेकिन वो बंदा इस यकीन को भी अल्लाह का नाम लेकर तोड़ दे, वो अल्लाह की कसम झूठी बात पे उठा ले। इस पे कफारा तो नहीं, लेकिन ये गुनाह है और इस पे अल्लाह ताला से माफी मांगना जरूरी है। तीसरी कसम है जो सच्ची है। इंसान किसी सच्ची बात पे कसम उठाता है, अगर ये कसम इससे टूट जाए, कसम पूरी ना कर सके, कसम पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर ना कर सका तो कफारा है, ये 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, या उन्हें कपड़े लेकर दे दे, या एक गुलाम आजाद कर दे, या फिर 3 रोजे रख दे, ये कसम का कफारा है। कसम के कफारे के साथ साथ एक नजर है। बंदा नजर मानता है, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने नवाफिल पढ़ूंगा, मैं इतना सदका करूंगा। तो ये कसम के साथ साथ जो नजर है, अगर गैरुल्लाह की नजर है, अल्लाह की मासियत वाली नजर है, मसलन इंसान ने कहा अगर मैं पास हो गया तो मैं फुला दरबार पे जाके ये काम करूंगा, या मैं अगर पास हो गया तो मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि जो गैरुल्लाह के लिए या गैर शरई काम है, ऐसी नजर को पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह की नाफरमानी है। हाँ, आम कसम या नजर के जो अल्लाह की मासियत वाली नहीं, या उसे पूरा किया जाए, अगर वो टूट जाए तो यही कफारा कसम वाला नजर का कफारा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने शराब को तदरीजन हराम किया। इस सूरत में, इस पारे में, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने खुला ऐलान कर दिया कि शराब, जुआ और ये गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा, और ये इसके साथ साथ फाले निकालना, इंसान के ये जो बातिल अकीदे हैं, रास्ते में जा रहा है, बिल्ली आ गई तो वापस पलट गया, ये इंसान के साथ कोई और मामला हुआ तो वापस पलट गया। जितने ऐसे कमजोर अकीदे हैं कि जो छोटे छोटे जानवरों से डरना, तवाहुम परस्ती, वहम पैदा करना, ये सारे ही गलत हैं। अल्लाह ताला ने हमें अगर शराब हराम की, उसके मुकाबले में हमें और मशरूबात दे दिए। अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये फाल निकालनी और ये तीरों के जरिए किस्मत का हाल मालूम करना ये हराम करार दिया, तो अल्लाह ने हमें इसका मुतबादिल दे दिया। मुतबादिल क्या है? इस्तिखारा, कि बंदा इस्तिखारा करे, यानी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए कि मेरे साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, मैं नुकसान से बच जाऊं, तोतों के पास ना जाएं, काहिनों के पास ना जाएं, तीरों से फाल ना निकालें, बल्कि इस्तिखारा कर ले। इसका भी मुतबादिल अल्लाह ताला ने इस्तिखारा दे दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन का जिक्र करता है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आसमान से क्या तेरा रब माइदा नाजिल कर सकता है, दस्तरखान? कहा क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये नाजिल किया और ये एक निशानी थी, उन्हें खाना खिलाया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ात का, निशानियों का मुख्तसर अल्लाह ताला ने दोबारा जिक्र किया है। फिर अल्लाह फरमाता है कल क़यामत का दिन होगा, सारी कायनात होगी, सारे लोग होंगे, ये ईसाई भी होंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जुज़ मानते हैं, उसका बेटा कहते हैं, उसका हिस्सा करार देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम कहेंगे ए ईसा अअंत कुल्ता लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या आपने अल्लाह से कहा, आपने क्या लोगों से कहा कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा इलाह बना ले?
عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں اس بات سے بری ہوں، میں نے زندگی میں اس بات کی دعوت نہیں دی، اگر انہوں نے مجھے یا میری ماں کو الہ بنایا، تیرا شریک بنایا، تیرا جز بنایا، مجھے تیرا بیٹا ثابت کیا، تو یہ اپنی طرف سے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت والے دن برملا ان کی زبان سے اتمام حجت ایک بار پھر کروائیں گے۔ یہ جتنے عیسائی ان کو اللہ کا شریک بنانے والے، یہ سارے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ مکی سورت ہے، مکی سورتوں میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے، عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے، قبر کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تذکرہ ہے، اور توحید اور رسالت، زیادہ تر یہ موضوعات اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 5 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ ایک سورۃ الفاتحہ، ایک سورۃ الانعام، ایک سورۃ الکہف، اور ایک سورہ فاطر اور سورہ سبا جو 22ویں پارے میں ہے۔ یہ 5 سورتیں ہیں کہ جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو بشر مانتے تھے، لیکن آپ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بشر رسول بن کے آئے، رسول اگر بن کے آنا ہے تو فرشتے بن کے آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کنسیپٹ آگے کئی مقامات پر رد کیا، باطل کیا، کہ اگر دنیا میں انسان بستے ہیں، انسانوں کی جو حاجات ہیں، تو رسول بھی انسان ہونا چاہیے تاکہ اسے بھی وہ حاجات ہوں اور وہ لوگوں کے لیے ایک سیمپل بن جائے، ایک عملی نمونہ بن جائے۔ تو مشرکین مکہ کا بھی ایک مسئلہ تھا، وہ بشریت اور رسالت کو اکٹھا ماننا ان کے لیے محال تھا۔ آج بھی ہمارے مسلمان کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ بشر ہو اور ساتھ نبی اور رسول ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رسالت کا انکار کیا، اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو تو مان لیا لیکن بشریت کا انکار کر دیا۔ تو یہ عقیدہ ایک جیسا ہی ہے کہ بشریت اور رسالت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہی مشرکین مکہ کہتے تھے تو اللہ کے نبی کی رسالت کو چھوڑا، اور یہی آج کے یہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ چونکہ انسان بستے ہیں، اس لیے نبیوں اور رسولوں کو بھی تمہارے میں سے، تمہارے خاندانوں میں سے وہ انسانوں میں پیدا ہوئے، ان کے بھی آباء و اجداد تھے، ان کا بھی نسب تھا، کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا سسرال نہیں ہوتا، ان کی بیویاں نہیں ہوتی، ان کی اولاد نہیں ہوتی، ان کا نسب نہیں ہوتا۔ کیا کبھی کسی نے سنا کہ جبرائیل بن فلاں، میکائیل بن فلاں، اسرافیل بن فلاں یہ فلاں کا بیٹا ہے؟ ان کا تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر دیا، ان کا نہ ایسا نسب ہے، نہ ان کی ایسی حاجات ہیں۔ تو یہ نسب کا ہونا، یہ انسانوں میں پیدا ہونا، محمد کا عبداللہ کا بیٹا ہونا، عبد المطلب کا پوتا ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے رسالت عطا کر دی۔ عزت اور مقام کے اعتبار سے آپ سید البشر ہیں اور افضل الرسل ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے حوالے سے بھی لوگوں کو اس بات کی وضاحت کر دی، کیونکہ توحید کا یہ چیپٹر تھا تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا بیان ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی کہہ دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی اس کا مالک ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ یعنی جو خزانوں کا مالک ہو عبادت اس کی ہوتی ہے، جو غیب جانتا ہے عبادت اس کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، وہی اسی کی صفت ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہاں آپ مخبر الغیب تھے، ایک ہوتا ہے غیب جاننا اور ایک ہوتا ہے غیب کی خبر دینا۔